السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا ایک اسم مبارک ایسا جس کے بڑھنے سے گھر کی تمام غربت کا خاتمہ ہو جایا کرتا ہے، جس کے پڑھنے سے گھر کے اندر ایسے دولت برستی ہے جیسے کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں اتنی دولت ملے گی۔ صرف ایک نام پڑھنا ہے اور اس کے فائدے اتنے ہیں کہ آپ گن نہ پائیں گے۔ آپ کے گھر کی تنگ دستی، آپ کے گھر کی غربت، آپ کے گھر کی جو پریشانی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج انسان اپنے آپ کو امیر بنانے کے لیے کیا نہیں کرتا، سارا دن محنت کرتا ہے، سارا دن مزدوریاں کرتا ہے، سارا دن آفس میں رہ کر اپنی جاب وغیرہ پوری کرتا ہے۔ کس لیے کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکوں، میں اپنے گھر کے اخراجات کو، اپنے والدین کو ضروریات کے سامان مہیا کرا سکوں۔ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان محنت پہ محنت کرتا ہے، اور اتنی محنت ہونے کے باوجود اپنے گھر کے تمام ضروریات کے کام بھی وہ پورے نہیں کر پاتا۔ پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی 2 نمبر ہی میں کمائی ہے، 1 نمبر میں محنت کر کے ہم اپنے آپ کو مالدار نہیں کر سکتے۔ پھر جو ہے نا وہ غلط راستے پہ نکل پڑتا ہے اور غلط کاموں میں اپنی زندگی کو برباد کر لیتا ہے۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، زندگی برباد ہو کے رہ جایا کرتی ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو دیا ہے، آپ کو سب سے پہلے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب آپ کسی نعمت پر رب کی شکر ادا کیا کرتے ہیں تو پروردگار آپ پر اور زیادہ نعمتیں بڑھا دیا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مالدار کو، حضرت عثمان غنی کے علاوہ آپ نے کسی کے نام کے ساتھ غنی لگا نہیں دیکھا ہوگا۔ غنی آپ کو کہتے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ آپ بہت زیادہ مالدار تھے، آپ کی برابر مالدار شاید ہی کوئی ہو، بہت امیر حضرت عثمان غنی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے نبی پاک کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی کو اتنی دولت کیوں دی گئی، حضرت عثمان غنی کو اتنا مال کیوں دیا گیا؟ میرے آقا خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دن بعد سارے لوگ مل کر ایک دسترخوان پر کھانا تناول فرما رہے تھے، سارے لوگ کھانا تناول فرما رہے تھے، سب مل کر، حضرت عثمان غنی بھی تھے، سوال کرنے والے صحابی اور دیگر تمام کے تمام وہاں پر موجود تھے۔ دسترخوان پر روٹی کی جو ٹکڑا گر جایا کرتا ہے، بھلا اسے کون اٹھاتا ہے؟ اور امیر تو بالکل بھی نہیں اٹھائے گا۔ ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، کرسی پہ بیٹھ کے کھائیں، تھوڑا سا اگر وہ ٹیبل پہ گر جائے تو ہم اس کو نیچے ڈال دیا کرتے ہیں، اس کو نہیں تناول فرماتے۔ اور اگر کوئی مالدار ہو تو مجال ہی نہیں ہے جو وہ استعمال کر لے اس کو۔ تو حضرت عثمان غنی کتنے امیر تھے، کتنے مالدار تھے۔ ایک نوالا ان کا دسترخوان پر گرا، بڑے مالداروں کے مالدار، کوئی مالدار ان کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہتے تو اٹھا کر پھینک دیتے، دوسرا لقمہ بنا لیتے، بلکہ نہیں، آپ نے اسی لقمے کو دسترخوان سے اٹھایا اور تناول فرما لیا۔ اس دن کا جب آپ تک کھانا کھا کر جب فارغ ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے دیوانے، تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے اتنا مالدار کیوں بنایا؟ کہا دیکھ، اسی وجہ سے بنایا ہے۔ یہ عثمان وہ ہے جو اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے، اللہ جو اسے نعمت سے نوازتا ہے اس پر یہ شکر ادا کرتا ہے، اس کی نعمت کی قدر کرتا ہے۔ یہ ایک نوالا بھی اس سے ضائع ہو، اس کی مخلوق کے استعمال کے کیے بغیر بیکار ہو، یہ عثمان غنی کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مالدار بنایا، اللہ تعالیٰ اس کو مالدار کر دیتا ہے جو اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو آپ اسی پر شکر ادا کریں، مولا نہ جانے کتنے ایسے ہیں جنہیں تو نے سائیکل بھی نہیں دی، ہمیں دی تو ہے۔ اگر آپ کے پاس بائک ہے تو آپ یہ دیکھیں، مولا نہ جانے کتنے ایسے ہیں جن کے پاس بائک بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کم سے کم بائک تو ہے۔ آپ کے پاس کار ہو تو اس کا شکر ادا کریں، مولا نہ جانے کتنے ایسے ہیں جن کے پاس کار نہیں ہے، بائک بھی نہیں ہے، ہمیں تو نے کار دی ہے، تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے۔ آپ جو بھی چیز آپ پر ہو، آپ اس سے نچلے والے طبقے کو دیکھیں، بہت لوگ آپ کو مل جائیں گے جو آپ سے نیچے والے طبقے میں بھی ہوں گے۔ آپ کتنے بھی غریب ہیں دنیا میں، آپ سے غریب بھی آپ کو بہت سارے دنیا میں ملیں گے، ایک سے ایک غریب بھی ہے، ایک سے ایک امیر بھی ہے۔ امیری کو دیکھ کر لوگوں کی یہ نہ سوچو کہ سب بڑی دولت دی ہے، بلکہ کچھ غریبوں کو دیکھ کر یہ خیال کیا کرو کہ اس سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے، بہت احسان ہے میرے رب کا۔
تو دیکھیں جائز طریقے سے کمائیں، جائز طریقے سے محنت کریں، اپنے گھروں میں برکتیں پیدا کریں، نمازوں کی پابندی کیا کریں، اور ایک نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں آپ کو ایسا بتانے والا ہوں کہ آپ نے دن میں سونے سے پہلے اس نام کو یا تو نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھ کر کے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل اتنا برکت والا رہے گا، اتنا پاورفل رہے گا کہ آپ کے گھر کو بھر دے گا، آپ کے گھر میں دولت ہی دولت نظر آئے گی، جائز دولت سے آپ کے گھر میں انبار لگ جائیں گے۔ آپ کو کرنا ہے نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد۔ نماز مغرب بھی آپ نے جماعت سے پڑھنی، نماز مغرب کو آپ اپنے مکان پر پڑھ لیں، اگر ہماری کوئی بہن ہے تو بھائی ہیں تو مسجد میں پڑھ لیں، اور نماز مغرب کو پڑھ لیں، نماز عشاء کو پڑھ لیں، کوئی سی بھی نماز کے بعد کر لیں۔ باوضو ہوں گے آپ نے اگر نماز کو پڑھا ہے تو، اور باوضو ہی یہ عمل کرنا بھی ہے۔ باوضو ہونے کے بعد میں آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اس درود کو کہتے ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی کو درود ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 شروع میں اور 3 آخر میں۔ اگر یہ درود پاک یاد نہیں ہے تو پھر کوئی اور سا بھی درود پاک آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، آپ اسے بھی پڑھ لیں، درود پاک سب نبی پر پڑھے جاتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اللہ کا ایک نام یا رزاقو، یا رزاقو، اس نام کو آپ نے پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے مالک کی حقیقی اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا گو ہو جانا ہے، اور رب سے رو رو کر کے اپنے جائز مقصد کے لیے، گھر کے برکت کے لیے، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 100 مرتبہ یہ نام پڑھ کر جب آپ دعا کریں گے تو یہ دعا آج آپ کی اتنی کامیاب ہونے والی ہے کہ اس کی برکت سے آپ کے گھر میں جو غربت ہے وہ جائے گی، آپ کے گھر میں برکت ہی برکت نظر آئے گی، جائز طریقے سے دولت ہی دولت نظر آئے گی، جہاں سے کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا وہاں سے آپ کو دولت ملتی نظر آئے گی۔ آپ اس کو ضرور کریں۔ اسی طریقے کے نورانی قرآنی حدیثی وظائف دیکھنے کے لیے ہمارے نورانی وظائف اس یوٹیوب چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، اس پر روزانہ اسی طریقے کے ویڈیو اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ دوستوں ساتھیوں چلتے ہیں اور لائیں گے ہم آپ کے لیے کوئی وظیفہ تلاش کر کے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔